بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ التمش نے 1228 عیسوی میں اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بدایوں کے قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب گوالیار فتح ہوا تو لاہور کی حکومت بھی رکن الدین فیروز شاہ کے سپرد کر دی گئی۔ 1236 عیسوی میں جب التمش فوت ہوا تو دہلی کی تخت نشینی بھی اس کے بیٹے فیروز شاہ کا مقدر بنی۔ حکمرانی جہاں بہادروں کو بہادری کے مواقع فراہم کرتی ہے، وہیں عیاشوں کو عیاشی کے پورے سامان سے لیس کر دیتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بہادروں کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، جبکہ عیاشوں کا تذکرہ کراہت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رکن الدین فیروز شاہ کے اقتدار میں آتے ہی محل بنڈوں اور گویوں کا مرکز بن گیا۔ رقص و سرود اور مہکشی کی محفلیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ بادشاہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پینے پلانے میں غرق ہو گیا اور عیاشی میں مبتلا ہو گیا، اور تمام حکومتی امور رکن الدین کی ماں اور التمش کی لونڈی شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئے، جو ایک کینہ پرور عورت تھی، جس نے بادشاہ کی عیش کشی اور امور سلطنت سے بے تعلقی کا پورا فائدہ اٹھایا، اور التمش کی نکاحی بیویوں کو یا تو قتل کر دیا یا پھر ذلیل و رسوا کر کے محل سے نکال دیا، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو بھی قتل کر دیا۔ ان حالات میں بغاوتوں کا سر اٹھانا ایک فطری امر تھا، لہذا سب سے پہلے اودھ کے حاکم بادشاہ کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمد نے بادشاہ فیروز شاہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بدایوں، لاہور، ملتان اور ہانسی میں بھی علم بغاوت بلند کر دیا گیا۔ ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے فیروز شاہ لشکر لے کر نکلا۔ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ التمش کے عہد کے مشہور امرا لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس دہلی آ گئے اور التمش کی بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کر دیا، جس نے رکن الدین کی ماں شاہ ترکان کو گرفتار کر لیا اور لشکر تیار کر کے رکن الدین سے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ کلوکھری جنگ کا مرکز بنا۔ رکن الدین کو عبرتناک شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، اور اسی عالم اسیری میں وہ فوت ہوا۔ حکمرانی کی تمام صلاحیتیں رضیہ سلطانہ میں موجود تھیں۔ عقل و فہم اور حسن تدبیر و سیاست کے لحاظ سے رضیہ سلطانہ اپنے عہد کے بہترین مردوں کا جواب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ التمش بھی اس کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا اور اسے اپنے بیٹوں پر فوقیت دیتا تھا۔ 1237 عیسوی میں رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی اور اپنے باپ کے عہد کے سارے قاعدے، ضابطے، اصول اور قوانین دوبارہ نافذ کر دیے۔ رضیہ نے اپنے باپ کی پوری پیروی کی اور جود و سخا کو اپنا شعار بنایا۔ کچھ امرا نے رضیہ کو ایک کمزور عورت سمجھتے ہوئے علم بغاوت بلند کیا، لیکن رضیہ نے ان سب بغاوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور ساری بغاوتیں کچل ڈالیں۔ رضیہ نے حکومت مضبوط بنیادوں پر مستحکم کی اور بڑے عہدے مشہور اور قابل امرا کے سپرد کر دیے۔ سلطنت کے بڑے امرا رضیہ سلطان سے شادی کے خواہشمند تھے، کیونکہ ایسی صورت میں اختیار انہی کے ہاتھوں میں آ جاتا، لیکن رضیہ سلطان کو ایک حبشی یاقوت پسند آ گیا۔ رضیہ نے اسے ترقی دے کر امیر الامراء بنا دیا۔
اس طرح اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ سلطنت کے دوسرے امراء کے لیے ایک حبشی کے ہاتھ میں اتنا زیادہ اختیار آ جانا قابل قبول نہ تھا، لہٰذا یقوت حبشی کو امیر الامراء بنانا اختلافات کا باعث بنا، اور 1239 عیسوی میں لاہور میں علم بغاوت بلند کر دیا گیا۔ لیکن جب رضیہ لشکر لے کر لاہور پہنچی تو اعزاز الدین نے مقابلے میں آنے کی بجائے دوبارہ اطاعت قبول کر لی، تو خوش ہو کر رضیہ نے ملتان کا قلعہ بھی اعزاز الدین کے حوالے کر دیا۔ دوسری بغاوت بتھنڈا کے حاکم ملک التونیہ کی طرف سے ہوئی، جسے یاقوت حبشی ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ رضیہ لشکر لے کر بتھنڈا کی طرف چل دی، لیکن راستے میں ترکی امراء نے چھاپہ مار کر یاقوت حبشی کو قتل، جبکہ رضیہ کو گرفتار کر کے بتھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور دہلی کا تخت معز الدین بہرام شاہ کے سپرد کر دیا۔ دوران نظر بندی رضیہ نے بتھنڈا کے حاکم ملک التونیہ سے شادی کر لی۔ رضیہ نے کھکھروں اور جاٹوں کو ساتھ ملا کر لشکر تیار کیا اور دہلی کی طرف چل دی۔ بہرام شاہ کا لشکر اعزاز الدین کی سربراہی میں مقابلے پر آیا اور رضیہ کو شکست دے کر بتھنڈا میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن جلد ہی رضیہ نے دوبارہ دہلی پر لشکر کشی کر دی اور ملک التونیہ سمیت اس جنگ میں ماری گئی۔ رضیہ نے 3 سال تک حکومت کی اور 1240 عیسوی میں قتل ہوئی۔ اب دہلی کا تخت ظاہری طور پر تو معز الدین بہرام شاہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی حیثیت شطرنج کے بادشاہ سے زیادہ نہ تھی۔ عملی طور پر اقتدار الپتگین اور نظام الملک کے ہاتھ میں تھا۔ الپتگین بادشاہ کی بہن سے شادی کر کے شاہی خاندان کا حصہ بن گیا۔ الپتگین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھ کر معز الدین بہرام شاہ نے الپتگین کو قتل کروا دیا۔ حملہ تو نظام الملک پر بھی کروایا گیا، لیکن وہ صرف زخمی ہوا۔ 1242 عیسوی میں چنگیزی منگولوں نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ حاکم لاہور ملک کراکش فرار ہو کر دہلی آ گیا۔ بہرام شاہ نے لشکر تیار کیا اور نظام الملک کی سربراہی میں لاہور روانہ کر دیا۔ راستے میں نظام الملک نے شاہی امراء کو بادشاہ سے متنفر کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی، اور اس نے بادشاہ کو خط لکھا کہ ان منافق سرداروں کے ساتھ کام کرنا دشوار ہے، یا تو آپ خود آ کر لشکر سنبھال لیں یا پھر مجھے اجازت دیں کہ جو چاہوں انہیں سزا دوں۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے معصومیت سے جواب دیا کہ کوئی شک نہیں کہ تمہارے ساتھی امراء قتل کے مستحق ہیں، لیکن فی الحال ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ اور اس مہم سے فراغت حاصل کر لو۔ اس کے بعد ان کی بدعمالیوں کی سزا انہیں واپسی پر دے دی جائے گی۔ نظام الملک نے بادشاہ کا یہ پیغام امیروں کو پڑھ کر سنا دیا۔ امراء یہ خط پڑھ کر ناراض ہو گئے اور لشکر واپس لے کر معز الدین بہرام شاہ کو معزول کرنے کے لیے دہلی پر حملہ آور ہوئے اور بادشاہ کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ معز الدین بہرام شاہ کا دور حکومت صرف 2 سال ہے۔ 1242 عیسوی میں رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔ نظام الملک کو وزیر جبکہ ملک کراکش کو امیر حاجب بنا دیا گیا۔ نظام الملک کی منمانی جب حد سے بڑھنے لگی تو دوسرے امراء نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن کو امیر حاجب بنا دیا گیا اور ناگور، سندھ اور اجمیر کی حکمرانی اسے سونپ دی، جبکہ اپنے چچا ناصر الدین کو صوبہ بہرائچ
اور جلال الدین کو کنوج کا حاکم بنایا۔ 1245 عیسوی میں چنگیزی منگولوں نے لکھنوتی پر حملہ کر دیا اور علاؤ الدین کے لشکر کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے۔ 1246 عیسوی میں منگولوں نے سندھ کے علاقے اچ کا محاصرہ کر لیا، لیکن علاؤ الدین کے لشکر نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ اس کے بعد بادشاہ عیاشی اور مے نوشی کا رسیہ ہو گیا اور ظلم و ستم اور جائیدادوں کی ضبطی اس کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا۔ بادشاہ کی ان کبھی حرکتوں کی وجہ سے امراء اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کے چچا ناصر الدین کو بہرائچ سے بلا کر تخت نشین کر دیا، جبکہ علاؤ الدین کو قید میں ڈال دیا۔ علاؤ الدین کی حکمرانی 1242 عیسوی سے 1247 عیسوی تک رہی۔